بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن نیوز کیفے کے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوست ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے، آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور بشیر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کوئی روحانی شرعی جو سوالات ہیں آپ کے وہ کر سکتے ہیں، اور استخارہ سے متعلق جو ہے وہ آپ خصوصی طور پہ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ یہ نیلی پٹی میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے۔ ہماری ٹیم کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات کے پروگرام کے اس حصے میں جو مجھے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ تعاون کیا ہے زونگ 4G نے۔ زونگ 4G کی ری پوزیشن مہم، جس میں انہوں نے ٹیگ لائن کو تبدیل کر کے لیٹس گیٹ ڈیجیٹل کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ 4G ٹاورز اور بہترین معیار کی سروس کے ساتھ پاکستان کا سب سے مضبوط ڈیجیٹل نیٹ ورک زونگ۔ اس میں ایک نیا پوائنٹ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح 4G ٹیکنالوجی ڈیجیٹل لوگوں کو ڈیجیٹل لائف سٹائل کے قابل بناتی ہے۔ اس مہم میں پاکستانی سوشل میڈیا پر ابھرتے ہوئے ستاروں کی کاسٹ شامل ہے جو کہ زونگ 4G کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور بشیر صاحب سے اس سے پہلے کہ آپ دوستوں کے سوالات پوچھے جائیں، ایک بہت ہی خوبصورت کام جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ بھی بڑا ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوں کہ ملک کے لیے ایک بہت ہی صحیح جانب جو ہے نا وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ 20 فروری کو حضرت آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، ای بے، امیزون اور سارے، تو اس کا ٹیسٹ جو ہے ان کورسز کا وہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ کتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کتنے مزید لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کب سے یہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں سے شروع کیا گیا تھا، مقصد کیا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دنیا میں اس اعتبار سے جانتی ہے کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے روزانہ 2 لاکھ افراد کی اس طرح ہماری خدمت ہو رہی ہے اللہ کی عطا سے۔ یہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بے شک، اور دنیا اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف کے ممالک اس کے ذریعے اپنا ایکسپورٹ بہت بڑھا چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ تقریباً $150 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال، صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جو وہ کر سکتا ہے تو کیا اہل پاکستان کیا ہاتھ پاؤں اور عقل سے پیدل ہے؟ ایسا نہیں، ہم بھی کر سکتے۔ اب کوئی سوچنے والا ہو، 2014 سے یہ کام الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے بار بار یہ اذان دی ہے، اگرچہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات۔ ہم نے کہا پاکستان پر جو قرض ہے 100 بلین کے آس پاس جتنا بھی ہے ڈالر کا قرض ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے اتار دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے بڑی مدد فرمائی۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یا شاید دنیا کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں دیکھا گیا ہو کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کسی ہاکی اسٹیڈیم میں ہو یا پھر کرکٹ کے اسٹیڈیم میں ہو، مگر الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ 2000 سمجھ لیجئے کہ ہم نے 2014 سے کام شروع کیا ہے، 2017 سے یا 16 سے ہم کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم کیے ہوئے کہ ہمارے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں ہوتے رہے، سبحان اور اللہ۔ اب ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیسٹ مطلب کرکٹ کے اسٹیڈیم میں، نیشنل اسٹیڈیم میں انشاءاللہ 20 تاریخ کو صدر پاکستان خود بھی آ رہے ہیں، 20,000 سے زائد وہاں بچے ہوں گے۔ اچھا 20,000 سے زیادہ بچے ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور جب یہ شروع کیا تھا 8 سال پہلے تو تب کتنے لوگوں سے کتنے بچے؟ 700 افراد آئے تھے ہمارے پہلے انٹری ٹیسٹ میں، ہم نے پہلا انٹری ٹیسٹ لیا تھا 700 افراد کا تھا، اب اللہ نے ہمیں اتنا عروج دے دیا ہے۔ اچھا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی پڑھائیں گے
اور انشاءاللہ ہر سال $100 بلین کا زر مبادلہ پاکستان لا کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور آپ بڑی اچھی رفتار کے ساتھ اپنی منزل تک جو ہے نا وہ پہنچ رہے ہیں۔ اس ٹارگٹ کے حوالے سے آپ اسپیشلی اور آپ کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اور ادارے یہ کام آپ تو کر ہی رہے ہیں، کیا اور بھی تو ادارے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں یا دے رہے ہوں گے، چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے اپنے شہروں میں آپ کی طاقت یا آپ کا بازو بننا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسی اپرچونٹی آئی ہے آپ کے دیکھیے، پاس؟ ہماری ریاست کے پاس سارے اسباب ہیں، لیکن اس موجودہ جو اس وقت وفاق میں جو وزراء ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں، انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ کام آپ کر سکتے ہو، ریاست نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے۔ ایک وزیر کس حد تک مایوس ہے اس نظام سے؟ اس نظام سے اتنا مایوس ہے کہ اس نے کہا یہ آپ کر سکتے ہو، آپ کرو، ریاست نہیں کرے گی۔ اب دیکھو، اتنی بدقسمتی ہماری ہے، اتنی بدقسمتی ہے کہ ریاست کو جو کام کرنے چاہیے وہ کہتی ہے ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سب سے بنیادی بات ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ دے دی ہے کہ ہمیں اس سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں لینا، ایک تنکا بھی نہیں لینا، اس سے سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ اس کا رسول لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو جن کے پاس یہ ہے اسے کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی۔ واہ۔ اچھا، ایک چیز اور کہ دیکھیں، ابھی 20,000 بچے جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اور اس جو سکلڈ ایجوکیشن ہے اس کو سیکھ سکیں گے اور اپنی زندگی بدلنے کا موقع حاصل کر سکیں گے، مگر ہمارے ہاں 20,000 بچوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو لاکھوں اور کروڑوں مطلب نوجوان ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، 20,000 بچے جو ہے نا، یہ دراصل ایک راستہ بنتا ہے نا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہے کہ جو آن لائن جو ہے نا، آن لائن مطلب یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ بہت عروج پا گئی ہے جی، اور اب ہمارے پاس کراچی سے بیٹھ کر ٹیچر جو ہے امریکہ میں پڑھائے گا۔ اچھا، تو اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ کراچی آئے گا۔ اچھا، ہمارے جو شہر ہیں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، یہ ان شہروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں پڑھانے جا رہے ہیں، ورلڈ وائڈ پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہمیں سعودی عرب نے بھی رابطہ کیا ہم سے، کیونکہ اب تو آن لائن ہو گیا نا، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے تو ویسے ہمارا ٹارگیٹ اگر 1 ملین بچوں کا بھی ہے تو 1 ملین پر انتہا نہیں ہے۔ ہم نے 10,000 شروع کیا تھا کہ 10,000 بچوں کو پڑھائیں گے، پھر لاکھ تک پہنچے، اب 10 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ابھی 6 سال میں جو ہے 8ویں سال میں ہماری سوچ 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، تو پھر اگر بقیہ 8 سال میں میرا خیال ہے وہ 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، عوام کو خود کوئی ایسی تجویز دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ آپ کے بازو بن سکیں؟ دیکھیے، ہمیں ان سارے کاموں کے لیے بہت خطیر رقم چاہیے ہوتی ہے، اور آپ اگر 5 روپے بھی دو گے تو بھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہو۔ کوئی 5 روپے دیتا ہے اور کوئی 5 کروڑ دیتا ہے، کوئی اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ عوام سے تو دیکھیں، ہمارا ادارے کے پاس کوئی فیکٹری تو ہے نہیں کہ ہم جو فیکٹریوں سے کما کر جو یہ اس پہ لگائیں گے، ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں، آپ لوگوں میں دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی وقفے کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، وقفے کی طرف جا رہے ہیں، میں مخیر حضرات کے اندر، کیونکہ الگ الگ قسم کے مخیر حضرات آپ کے پاس آتے ہیں نا، کوئی 5 روپے والا آتا ہے، کوئی 50,000 والا، 5 لاکھ والا، کوئی 5 کروڑ والا، کوئی اس سے بھی کئی گنا ہوگا۔ ہاں، تو ان سب میں مشترک کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک چیز تو مشترک ہوتی ہوگی نا، کامن ہوتی ہوگی ان سب میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خیر کے کام ہو رہے ہیں، سب سے بنیادی بات خیر کا کام ہو رہا ہے، یعنی بھلا ہو رہا ہے، سکون، کل کو تذکرہ کہ بھلا ہو رہا ہے، واہ، بس وہ بھلا ہو رہا ہے یہ سوچ کر جو ہے نا وہ دیتے کہ چلو ہمارا کھانے میں لگ جائے گا، کسی کے روزگار میں لگ جائے گا، کسی کچھ بھی لگ جائے گا، کہ یہاں بھلا ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہوا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور واقعی جس کو کچھ دینے کا نشہ لگ جائے تو جو سکون اور جو مزہ اسے ملنا شروع ہوتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس
اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے قابل اور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے آپ سے سوالات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کراچی سے آنے والی ایک کال تسنیم صاحبہ کا سوال ہے، وہ شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی مکان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت کوشش کر رہی ہیں کہ یہ اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ بنا سکیں، ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ استخارہ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے اور وظیفہ بھی پوچھا ہے۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی مکان اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دے گا۔ من جاہد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو مراد نصیب فرماتا ہے۔ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک 111 مرتبہ اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر یہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ ضرور جو پوری کائنات کا مالک الملک ہے وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو یا مالک الملک پڑھے۔ آج جمعرات کا دن ہے، آقا فرماتے ہیں اس رات پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر ماہ رجب رواں دواں ہے، آج اس کا نصف ہے، 15 رجب کی تاریخ بھی ہے۔ میں ان کو کہوں گا بہن ہمارے ادارے میں آپ تشریف لے آئیں، آج عشاء کی نماز کے بعد جو دعا ہوگی اس میں لازمی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جن کے پاس کرائے کے مکان ان کے اپنے مکان ہو جائیں، لازمی دعا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی آئیں، آپ کے گھر کے افراد بھی آئیں۔ سیلانی مسجد بادر آباد کے گراؤنڈ پر واقع ہے، آپ تو کراچی والی ہیں، آ سکتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ جو دنیا بھر سے مجھے سن رہے ہیں پورے عالم میں، ان سے درخواست ہے کہ وہ فیس بک پیج پر ہمارے آ جائیں۔ ہمارے یہاں 7:55 پہ عشاء کی نماز ہے، آپ 8:30 بجے 8:25 پر اپنا فیس بک پیج کھول لیں ہمارا سیلانی کا، انشاءاللہ ہم آپ سے لائیو ہو جائیں گے، تصویر کے ساتھ نہیں ہوں گے، آواز کے ساتھ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہمیں لاس اینجلس امریکہ سے آصف اقبال قادری صاحب رابطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، امریکہ میں ہیں اور ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے دوائیوں کے لیے کہا ہے کہ یہ دوائیاں کھائیں گے تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کچھ ایسا حل بتا دیں کہ مجھے دوائیوں کا نقصان نہ ہو اور میں صحت یاب ہو جاؤں۔ دو باتیں ہیں جناب، ایک بات تو یہ ہے کہ دوائی کے استعمال سے پہلے یہ ان کو نہیں بتا رہا، سب کو بتا رہا ہوں، خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی دوائی استعمال کریں، دوائی خود مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یاد رکھنا۔ تو ہمیشہ دوائی کو مؤثر بنانے کے لیے مؤثر حقیقی سے جو ہے رشتہ جوڑا جائے۔ بے شک۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوائی پینے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوائی پہ دم کریں۔ یہاں تک میں تو کوئی وہ لگاتا ہوں نا، کیا کہتے ہیں، کریم کسی جگہ پر متاثر بدن میں، تو اس پہ پڑھتے ہوئے لگا رہا ہوتا ہوں۔ جیسے اگر مجھے یہاں پر کوئی زخم ہو گیا تو اگر لگا رہا ہوں میں مرہم لگا رہا ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھتے لگاتا ہوں، تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جناب آپ نے امریکہ سے پوچھا قادری صاحب، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو جب یہ 12 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جب دوائی استعمال کریں گے تو یہ دوائی کافی باثر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو دوائی نقصان، دوائی کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یار ہم صحیح بھی جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، تو پھر 111 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں یا رشیدو یا رشیدو یا رشید، تو آپ کو گویا یہ آپ کا استخارہ ہے، یہ یا رشیدو کا جو ورد ہے گویا آپ کا استخارہ ہے۔ آپ کو ایک طرح سے غیبی مدد ہو جائے گی، آپ کو الہام ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کہے گا کہ نہیں یار میں صحیح جا رہا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آصف اقبال قادری صاحب سے ان کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ آمین آمین۔ اچھا، پھر ہمیں کراچی سے فاطمہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ شوہر اور بیوی کے اچھے تعلقات کے لیے کچھ بتائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اگر شوہر جو ہے اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر ہر بات میں جو ہے وہ بیوی کی بات کاٹے گا تو بیوی میں بھی جواب دے گی، تو بہتر یہ کہ رسول پاک کی بات پر عمل کرتے ہوئے جب شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر خاموش ہو جائے، تو یہ گھر ہمیشہ مطلب جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ ایک تو یہ راز سوال یہ کہ آپ چاہتی ہیں کہ اور روحانی احساس ہے تو بس یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیمو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، اور خاص کر کھانا پکاتے پڑھیں، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو خاتون کھانا پکاتے ہوئے، جو مرد کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گا، اس کھانے میں وہ برکت ضرور جائے گی۔
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کھانا کھائے گا اس کا دل نرم ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا یا ودودو والا بھی آپ کا کافی وہ جمعے کے دن کے لیے, جمعے کے دن کے لیے کل کے یہ تو چلتے پھرتے پڑھتی رہے, اور خاص کر اس میں وضو کی تو کسی بھی ضرورت ہی نہیں ہوتی وظیفے میں پڑھنے میں اس طرح کے, تو بس وہ پڑھتی رہے, خاص کر آٹا گوندھ رہی ہیں, سالن پکا رہی ہیں, کیا کہتے ہیں روٹیاں پکا رہی ہیں, پڑھتی رہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, پھر ہمیں اسلام آباد سے سلمان صاحب رابطہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بے روزگار ہیں کافی عرصے سے, استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا وجہ ہے. وجہ اور کچھ بھی نہیں. اچھا کوئی وجہ نہیں ہے, بس یہ کہ حدیث پاک میں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے, تو اپنی عادتوں میں یہ شامل کریں کہ اگر میں فجر میں اٹھ بھی گیا نا تو ناکافی ہے, مجھے اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھانا پڑے گا. گھر میں اگر ایک شخص بھی فجر کی نماز قضا کرے گا نا تو اس کی نوست پورے گھر پر آئے گی. اچھا ہاں بالکل, پورے گھر کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ فرض اعظم ہے نا. تو نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا رزاق یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, یا رزاق یا اللہ 111 مطلب پڑھے, اول آخر ایک بار درشی پڑھے, اللہ نے چاہا تو غیبی خزانے آپ کے لیے کھول جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر کراچی سے امتیاز صاحب نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ بہت پریشان. آپ اکیلے پریشان ہیں امتیاز صاحب؟ پورا پاکستان پریشان ہے. آپ بھی حضرت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے؟ بالکل پریشان ہوں, یعنی کہ میں تو اب بیان نہیں کر سکتا, اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا. مہنگائی کی توڑ کے لیے جتنی دعائیں میں کرتا ہوں نا اللہ کی بارگاہ میں, تو اس وقت دنیا میں چند لوگ کرتے ہوں گے. اتنا میں غمگین اس پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس غربت کے ساتھ لوگ دوچار ہیں اس غربت کا حقیقی منظر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم جو اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ غربت کہاں تک پہنچ چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے. یہ جو ادارے قائم ہیں, میں سیلانی خالی بات نہیں کر رہا, اور ادارے قائم ہیں, خود حکومت پاکستان بھی بہت دلچسپی لے رہی ہے, تو یہ ورنہ تو قدم قدم پر نہ جانے کیا ہوتا. بس جناب اعلیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. یہ بہت پڑھے. جب ایک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یہ پڑھ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال, حضور نے فرمایا آپ دعا مانگ دیں دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان. یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اسم بھی ہے نا, ذوالجلال والاکرام. ہاں ذوالجلال والاکرام تو نہیں پڑھیں گے. اچھا ذوالجلال نہیں, یہ اصل میں یا کے پڑھے نا, تو یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اچھا ٹھیک ہے. زا پہ زبر ہے تو پیش کے ساتھ یہ مطلب بدل جاتا ہے یا نام الگ ہے؟ پڑھیں گے جب خالی کہیں گے ذوالجلال کا تو پیش پڑھیں گے. اچھا کیونکہ منادہ معرفہ ہوتا ہے, جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو پھر اس پر پیش زبر آ جاتا ہے. اب جو ہے نا ہم کہ رسول اللہ کہیں گے نا, مگر کہ یار جب ہم سرکار یا رسول اللہ کہیں تو یار پیش زبر آ جائے گا, یا رسول اللہ ہوگا. اچھا ویسے پھر رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, لیکن جب یا کہیں گے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا, زبر آ جائے گا. یہ گرامیٹک بات ہے. بالکل صحیح ہے. یہ شکریہ یہ تصحیح کروانے کا. پیش کی جگہ زبر آ جائے گا. جی یقیناً باقی لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا. یہ یا ذا الجلال والاکرام کم از کم 21 مرتبہ فجر کی ہر نماز میں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے, تو یہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اب دعا مانگ تیری دعا قبول ہوگی. تو جناب بشیر تو بہت دعا مانگ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مل کے دعا مانگیں گے تو مہنگائی کی قبر ضرور ٹوٹے گی انشاءاللہ. اچھا ایک خاتون نے ہمیں سیالکوٹ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ آپ ظاہر نہیں کریے گا. اچھا اور انہوں نے سوال بھی جو کہا ہے وہ پتہ نہیں, ہمیں تو نہیں, انہوں نے کہا کہ باہر کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو پریشان کر رہے ہیں. باہر کے لوگ یہ کون ہے یہ نہیں انہوں نے گائیڈ کیا. کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیں بظاہر تو ایک آدمی ہوتا ہے نا لا یعنی خوف, تو یہ جو ہے نا اس خاتون کا میں دیکھ رہا تھا استخارے میں, ایسا کچھ ہے نہیں. اچھا اوکے, کہ بس خواہ یار یہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا یہ مجھے پریشان کر رہا ہے, یہ مجھے جادو کر رہا ہے, یہ تو لا یعنی خوف ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ واقعی میں غیر محفوظ ہوں, تو یا منتقیمو, یا منتقیمو, یا منتقیمو, کہ کاف کے نیچے زیر بنگ پیش, یا منتقیمو, یا منتقیمو. یہ اللہ تعالیٰ کا نام منتقم جو ہے یہ صرف 21 مرتبہ نماز پہ پڑھ لیں, اللہ نے چاہتے تو بڑا کرم ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر ہمیں فرحین صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے روزگار کے لیے بڑی پریشان ہیں. آپ ان کے بیٹے کا استخارہ کیجئے اور روزگار کے بارے میں کچھ رہنمائی کیجئے. اچھا یہ جو خاتون تھی اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ جو ہمارا اس مہینے کا نصاب ہے نا, آپ ڈائریکٹر صاحب کہہ دیں کہ دکھا دیں ان کو, تو وہ نصاب جو ہے نا اس پر بھی عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہت محفوظ رہیں گی,
اور ویسے تو ان کو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اب جو آپ نے آخری سوال کیا روزگار کے لیے، تو یہی کہوں گا کہ پورے گھر والوں کو چاہیے کہ فجر کی اذان سننے کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 دانے کی تسبیح پڑھ لیں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا ان کو اللہ نے اتنا دے دیا کہ وہ سنبھال نہیں سک رہے تھے۔ بالکل وقفے کا وقت ہو گیا، مگر آخری سوال بڑا چھوٹا سا ہی ہے ہمارا۔ محب صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ کیا یہ جاپان جا سکیں گے؟ استخارہ کر کے بتا دیں۔ استخارہ میں جاپان جانے کی اجازت ہے، اللہ سے امید رکھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھیں 500 مرتبہ، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، انشاءاللہ غیب سے راستہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک وقفہ ہے دوستو، آپ دوستوں کے مزید سوالات بھی پہنچ چکے ہیں، دوران وقفہ بھی ہم سوالات لیں گے، وقفے کے بعد ان سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم آپ دوستوں کے اس سوالات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ دوران وقفہ ہم نے کچھ اور سوالات بھی لکھے ہیں جن کو پروگرام میں ہم شامل کرنے لگے ہیں، تو میں سب سے پہلے ابھی وقفے کے بعد آ کے سوال شامل کروں گا۔ کراچی سے ایک کال آئی ہمیں نعمان صاحب کی، ان کا سوال، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمان جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے اپنی طرف سے معاملات مکمل کر لیے ہیں، انہوں نے پیسے ویسے بھی سب دے دیے ہوئے ہیں، کچھ رسپانس اس طرح نہیں آ رہا ہے، استخارہ کر دیں کہ کیا میں عمان جا پاؤں گا یا نہیں۔ دیکھیں یہ سوال تو غیر معقول ہے کہ جا پاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جیسا گمان کرو گے ایسا پاؤ گے۔ جناب آپ نے سب کچھ کر لیا تو یہ گمان کر ہی لے کہ اللہ ضرور مجھے پہنچا دے گا۔ البتہ یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، تو وہی وظیفہ جو بھی میں نے دیا جاپان کے لیے، یہ وظیفہ بڑا مؤثر ہے دوسرے ملک سفر کے لیے، جن کی جتنی رکاوٹ ہوتی ہے سب دور ہو جاتی ہیں۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھنی ہوتی ہیں، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آسمان کے نیچے سر سے ٹوپی امامہ اتار کر ننگے سر پڑھنا ہوتا ہے آسمان کے نیچے، تو یہ 5 تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ آج جمعرات ہے، آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آج آجائیں ہمارے پاس، اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے خاص دعا کریں گے، اور یہ دعا بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جو بیچارے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ تو بقیہ یہ ہے کہ یہ گمان کرنے کہ اللہ مدد کرے گا تو مدد ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، پھر سیالکوٹ سے ہمیں ایک خاتون شہناز صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے، 2 سال پہلے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا، کچھ پڑھنے کو آپ نے دیا تھا، بہتر ہو رہی تھیں، مگر ابھی انہوں نے آپریشن کروایا اور آپریشن کے بعد بڑی تیزی سے ان کی نظر گر رہی ہے، کچھ رہنمائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ یا شکورو یا شکورو یا شکور 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ بقیہ جب وضو کر کے فارغ ہوں تو آسمان کی طرف سر کر کے کلمہ شہادت کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ سورت پوری پڑھیں، اور سرکار کا جب نام اذان میں آئے تو جو ہے آنکھوں کو جو ہے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو آنکھیں ہمیشہ جو ہے جو جیسی ہیں بلکہ اس سے اچھی ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں کراچی سے رابطہ کیا حمیرہ صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے اور بیٹے کے روزگار کے حوالے سے بھی یہ بڑی پریشان ہے، بے روزگار ہے بیٹا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا گھر میں کن کھجورے بہت زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم فرش پہ نماز بھی پڑھنے سے وہ کتراتے ہیں، تو استخارہ رہنمائی۔ دیکھیں یہ جو جتنی بھی جو ہے نا موذی چیزیں ہیں، جادو جنات، ان سب سے بچنے کے لیے جو 3 صورتیں بڑی مؤثر ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر کوئی شخص صبح فجر کی اذان نماز کے بعد یا نماز سے پہلے پڑھ لے 3 مرتبہ، پھر عصر کی نماز سے پہلے بات پڑھ لے 3 مرتبہ، رات کو بستر ہو جائے تو پڑھ لے 3 مرتبہ، تو اس میں سارے شرور جو ہے نا دفن ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل کریں۔ بقیہ جو آپ نے کہا میں پریشان رہتی ہیں، تو یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، یہ چلتی پھرتی پڑھتے رہیں، اور خاص کر کے جو ہے اس مہینے کا جو نصاب دیا گیا ہے روزانہ پڑھنے کا،
وہ نصاب ٹی وی پہ ان کو دکھا دیں، بس کو شروع کریں پڑھنا، اللہ نے چاہا تو بڑی غیر کی مدد ہوئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں شاہدہ صاحبہ نے فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے شہر کا نام مت لیجیے گا، کافی زیادہ رو بھی رہی تھی، 1 سال ہوا ہے ان کی شادی کو، اور انہوں نے اپنے کسی پوشیدہ مرض کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ان کا رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کرم کرے، کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور اولاد نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے متعالی، میم تا عین لام، یا متعالی یا متعالی یا متعالی، یہ اللہ کا نام جو ہے نا، خاص کر کے جو پوشیدہ مرض ہے نا اس کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے 111 مرتبہ یا متعالی پڑھیں تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ درست ہو جائے۔ جب نظام درست ہو جائے گا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ بقیہ یہ کہ ایک ہوتا ہے نا میتھی دانہ، جی تو میتھی بھاجی ہوتی ہے، تو بہن آپ گھر میں جو بھی کچھ پکائیں نا اس میں آپ اپنے کھانے میں چاہے وہ مرغی پکائیں، مچھلی پکائیں، یا کوئی گوشت پکائیں یا سبزی پکائیں، اس میں میتھی دانہ کچھ ڈال دیں ایک بار، اور وہ جو استعمال ہوگا نا آپ کے لیے، تو یہ جو نظام خاتون ہے نا یہ بڑا درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آخری سوال ہے ہمارے پاس، محمد تحسین، انہوں نے راول پنڈی سے ان کے بارے میں سوال ہے کہ یہ انہیں بہت غصہ آتا ہے، اسکول نہیں جاتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کی والدہ کو کچھ بتا دیں۔ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اس بچے کو دمچہ پانی پلائیں، اور اگر یہ گھر اسکول گیا ہوا ہو تو آپ خالی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اس کے اندر کافی ڈر بھی آ جائے گی۔ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ۔ بہت سارے ناظرین جن کی کال آج شامل نہیں ہو سکیں وہ کل 10 سے 11 بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بشیر صاحب تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ دوائیا جملوں کے ساتھ جو ہیں وہ ہم اجازت چاہیں دوستوں سے، کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی، ہمارے والدین کی پوری امت کی بخشش فرما، جن جن احباب نے ہم سے رابطہ کیا ان کی بھی اور آقا کی پوری امت کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، رنج غم، اذیت کرب، خوف ڈر، حزن تنگی سختی، قرض فتنے صدمے فقر فاقہ مایوسی محرومی جادو آصب نظر بد مرگی کے دورے بے روزگاری ناچاکی رشتوں کی پریشانی بے اولادی کی پریشانی نافرمان اولاد کی پریشانی میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی ہر پریشانیاں دور 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 فرما آمین 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 یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔